بسم اللہ الرحمن الرحیم المؤمنین حضرت رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا حبیبۃ آثرت اللہ ورسولہ علی ما سواہما وکرہت ان تعود للکفر کما یکرہ المرء ان یقذف فی النار۔ حبیبہ نے اللہ اور اس کے رسول کو باقی تمام چیزوں پر ترجیح دی اور انہوں نے کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ناپسند کیا جیسا کوئی آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو سفیان سے اختلاف۔ ابو سفیان بن حرب کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ قریش کا کوئی فرد اس کے کسی فیصلے سے بغاوت یا کسی اہم معاملے میں اس کی مخالفت کرنے کی جرت کرے گا، کیونکہ وہ مکے کا ایک ایسا سردار اور قریش کا ایسا لیڈر تھا جس کا ہر فیصلہ واجب التعمیل اور ہر حکم واجب الاطاعت، یعنی ہر فیصلہ اور حکم ماننا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس کی اپنی ہی بیٹی رملہ نے، جو اپنی کنیت حبیبہ سے معروف تھی، اس کے باطل خداؤں کا انکار کر کے اس کی اپنے بارے میں خوش فہمی کو خاک میں ملا دیا۔ نیز انہوں نے اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش نے خدائے واحد پر ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا اعلان کر کے اس کی سرداری کا سارا بھرم کھول کر رکھ دیا۔ ابو سفیان نے اپنی بیٹی اور داماد کو ان کے دین سے پھیر کر اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے دین میں واپس لانے کی انتہائی کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ ایمان حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مضبوط ہو چکا تھا۔ اس کی جڑیں اتنی گہرائی میں اتر چکی تھی کہ ابو سفیان کی طرف سے کیا گیا ظلم و ستم اور اس کے غیظ و غضب کی آندھیاں اسے اکھاڑ تو کیا سکتی، اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکی۔ حبشہ کی طرف ہجرت اور نجاشی کا قبول اسلام۔ ابو سفیان کو حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہو جانے کا بڑا شدید افسوس تھا۔ اسے اپنی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اسلام سے پھیرنے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس منہ سے قریش کا سامنا کرے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ ابو سفیان حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے شوہر پر ناراض ہے، تو وہ ان دونوں کے خلاف جری ہو گئے۔ وہ ان کو سخت اور اذیتناک سزائیں دیتے اور ان کے گرد زندگی کا دائرہ روز بروز تنگ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کے لیے مکے میں زندگی گزارنا دوبھر ہو گیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش اور ان کی چھوٹی بچی حبیبہ مہاجرین کے اس قافلے میں پیش تھے، جو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت نجاشی رحمہ اللہ تعالی کی پناہ گاہ کی طرف گئے۔ لیکن مسلمانوں کی اس مختصر سی جماعت کا ان کے ہاتھ سے بچ نکلنا اور حبشہ میں اس کا آرام و سکون ناگوار گزرا۔ اس لیے انہوں نے نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے، ان کی واپسی کا مطالبہ کرنے اور اس کو یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق نہایت ناپسندیدہ بات کہتے ہیں، اپنے سفیروں کو حبشہ بھیجا۔ نجاشی نے ان قاصدوں کی بات سن کر مسلمانوں کو بلایا اور ان سے ان کے دین کی حقیقت اور اس بات کی اصلیت دریافت کی جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق رکھتے تھے۔ اس نے مسلمانوں سے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ قرآن مجید میں سے چند آیات سنائے جو قرآن اور ان کے نبی کے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں نے اس کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن کریم کی چند آیات اسے سنائی تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر اس نے مسلمانوں سے کہا، ان هذا الذي انزل على نبيكم محمد والذي جاء به عيسى ابن مريم يخرجان من مشكاة واحدة، یہ کلام جو تمہارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے اور وہ پیغام الہی جس کو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام لائے تھے، دونوں ایک ہی نور کی شعاعیں ہیں۔ اور پھر وہ اللہ واحد پر ایمان اور نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا اعلان کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی حمایت کا اعلان بھی کیا جو پناہ لینے کی خاطر ہجرت کر کے ان کے ملک میں آئے تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے اپنے سرداروں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے دین نصرانیت پر قائم رہے۔ ایک مشکل امتحان اور اس میں کامیابی۔ حبشہ پہنچ جانے کے بعد حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اب میرے دکھوں کے دن گزر چکے، دشوار گزار اور تکلیف دہ راستوں سے گزر کر
اب میں امن اور سکون کی وادی میں پہنچ چکی ہوں، لیکن تقدیر میں جو فیصلے ہو چکے تھے ان کا انہیں کوئی علم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ایسے مشکل امتحان میں ڈالنا چاہا جس میں عقل مندوں کی عقل و دانش اور سمجھداری کی سمجھ دنگ رہ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کٹھن اور مشکل امتحان سے کامیابی عطا فرما کر عزت و شرف کی بلندی تک پہنچا دیا۔ چنانچہ ایک رات حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش سخت اندھیری رات میں ایک سرکش اور خطرناک موجوں والے سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں ہیں۔ وہ یہ خواب دیکھ کر ایک دم گھبرا اٹھی۔ اس خواب کا ذکر وہ اپنے شوہر یا کسی دوسرے شخص سے نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ خواب بہت جلد ایک حقیقت کی شکل میں ان کے سامنے آ گیا۔ اس رات کی صبح ابھی شام سے تبدیل نہیں ہونے پائی تھی کہ عبید اللہ بن جحش نے اپنے دین سے مرتد ہو کر نصرانیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد اس کا زیادہ تر وقت شراب خانوں میں گزرنے لگا۔ کثرت کے ساتھ شراب نوشی کے باوجود وہ اس سے سیراب نہیں ہوتا تھا۔ اس نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو میں سے ایک چیز کے انتخاب کی آزادی دے دی، جو دونوں ہی انتہائی ناپسندیدہ تھی، یعنی یا تو وہ طلاق لے لیں یا نصرانیت اختیار کر لیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اچانک تین مشکلات میں پھنس گئی۔ یا تو وہ اپنے شوہر کی بات مان لیں جو مسلسل انہیں عیسائیت کی دعوت دے رہا تھا، اور اس طرح العیاذ باللہ اپنے دین سے پھر جائے اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو، اور یہ ایسا کام تھا جس کو وہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتی تھی، چاہے اس کے نتیجے میں ان کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کی ہڈیوں سے کھرچ کر الگ کر دیا جاتا۔ دوسری صورت یہ کہ یا تو وہ مکہ میں اپنے والد کے گھر واپس چلی جائے اور وہاں ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جس میں ان کو اپنے دین پر عمل کرنے سے روک دیا گیا ہو، کیونکہ مکہ ابھی تک کفر و شرک کا گڑھ تھا۔ اور تیسری صورت یہ کہ وہ تنہا اور بے یار و مددگار سرزمین حبشہ میں ٹھہری رہیں۔ انہوں نے اللہ عز و جل کی رضا کو ہر چیز سے آگے رکھتے ہوئے تیسری اور آخری شکل کو اپنے لیے پسند کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور کشادگی کی امید پر حبشہ میں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ سے جس کشادگی کی توقع کی تھی اس کے لیے انہیں زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ ان کے شوہر کی عدت وفات سے فارغ ہوتے ہی جو عیسائیت قبول کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکا تھا، بالکل غیر متوقع طور پر ان کے پاس ان کی خوش نصیبی کا پیغام آ پہنچا۔ ابھی عدت پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دن پھر گئے، تنگی فراوانی میں تبدیل ہو گئی اور خوشحالی اپنے سنہری پر پھیلائے ہوئے ان کے مظلوم گھر پر سایہ کرنے لگی۔ ایک روز چاش کے وقت جب دن خوب روشن ہو چکا تھا، ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اچانک اپنے سامنے نجاشی کی خادمہ خاص ابرہہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ابرہہ نے بڑے ادب کے ساتھ سلام کر کے اندر آنے کی اجازت مانگی اور کہا، ان الملک یحییک ویقول لک ان محمد رسول اللہ قد خطبک لنفسی وانہ بعث الیہ کتابا وکلہ فیہ بان یعقد لہ علیک فوکلی عنک من تشائین۔ بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو بھی ایک خط لکھا جس میں ان کو اپنا وکیل بنایا ہے، تو آپ بھی جسے چاہیں اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کر دیجئے۔ یہ خبر سن کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی سے پھولی نہ سمائی اور بے اختیار بول پڑی، بشرک اللہ بالخیر، بشرک اللہ بالخیر، اللہ تم کو خوش رکھے، اللہ تم کو خوشخبری سنائے، یعنی خیر و برکت سے نوازے۔ پھر اپنے جسم سے ایک ایک کر کے تمام زیورات اتارنے لگی۔ انہوں نے اپنے کنگن اتار کر ابرہہ کو دے دیے، پھر پازیب، پھر دونوں کانوں کی بالیاں اور انگوٹھیاں بھی بطور تحفہ اس کو دے دی، اور اگر اس وقت ان کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہوتے تو وہ سب ابرہہ کو بخش دیتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی جانب سے خالد بن سعید بن عاص کو اپنا وکیل بناتی ہوں، کیونکہ وہ میرے قریب ترین رشتہ دار ہے۔ نجاشی کے محل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ حضرت نجاشی رحمہ اللہ تعالیٰ کا رہائشی محل درختوں سے گھرے ہوئے ایک بلند ٹیرے پر واقع تھا، اور اس کے نیچے حبشہ کا سب سے خوبصورت باغ اس کے حسن کو دوبالا کر رہا تھا۔ اسی محل کے ایک وسیع اور عریض ہال میں جو نہایت خوبصورت نقش و نگار سے آراستہ اور پیتل کے سنہری چمکیلے چراغوں کی روشنی سے منور ہو رہا تھا، جس میں قیمتی اور عمدہ فرش بچھا ہوا تھا۔ حبشہ میں مقیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت خالد بن سعید بن عاص، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منعقد ہونے والے
ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے نکاح میں شرکت کے لیے جمع تھے۔ جب سب لوگ آ چکے تو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مجلس کے صدر تھے خطبہ دیتے ہوئے کہا: احمد اللہ القدوس المؤمن الجبار واشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله وانه هو الذي بشر به عیسی بن مریم اما بعد فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب مني ان ازوجه ام حبیبة بنت ابی سفیان فاجبته الى ما طلب وامهرتها نیابة عن 400 دینار ذهب على سنت اللہ ورسوله۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ جل جلالہ کی جو ہر قسم کے عیب سے پاک، اپنے بندوں کو امن اور اطمینان بخشنے والا اور ہر قسم کی کمی پوری کرنے والا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی دوسرا بندگی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے، اور اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس بات کی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی ہیں جس کی خوشخبری عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی۔ اما بعد، اللہ کی تعریف اور ثنا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دے دوں، سو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کی طرف سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 400 دینار بطور مہر ادا کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اور انہوں نے دینار ام حبیبہ کے وکیل حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی جوابی خطبے میں فرمایا: الحمدللہ الذی احمدہ واستعینہ واستغفرہ واتوب الیہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بدین الہدی والحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اما بعد فقد اجبت طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزوجتہ موکلتی ام حبیبة بنت ابی سفیان فبارک اللہ لرسول بزوجتہ وہنیئا لام حبیبة بما کتب اللہ لها من الخیر۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اسی اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت اور حق دے کر اس لیے بھیجا کہ اس دین اسلام کو تمام دین پر غالب کر دیں، خواہ یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اما بعد، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لاتا ہوں اور اپنی موکلہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی بیوی میں برکت عطا فرمائے، اور ام حبیبہ کو وہ خیر و برکت مبارک ہو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھ دی تھی۔ پھر جب حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ دیناروں کو اٹھا کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سپرد کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے، اور ان کے ساتھیوں نے بھی جانے کا ارادہ کیا تاکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دینار پہنچا دے، تو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا: بیٹھ جاؤ، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ جب وہ نکاح کرتے ہیں تو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو کھانے پہ بلایا اور کھانا کھانے کے بعد ان کو جانے کی اجازت دے دی۔